بزرگان دین اکثر اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ یار زیادہ قرآن نہ پڑھ سکو تو کم از کم روزانہ یاسین پڑھ کے ہمارے لیے دعا کرنا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ہیں مفتی شفیع رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ عالم تو اپنے لیے بنا ہے، حافظ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو کم از کم لوگ والد کو بھول جاتے ہیں، تو مجھے ذرا دیر سے بھولنا۔ بھول جاتے ہیں نا، ہم بھی بھول گئے، 2-4 دن 10 دن مہینہ یاد ہوتا ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی ایصال ثواب کرتے ہی نہیں ہیں، پھر ذہن میں نہیں ہوتا، کہیں 6 مہینے بعد یاد آیا تو چلو والدین کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو مفتی شفیع رحمہ اللہ سے فرمایا کہ تو ذرا مجھے دیر سے بھولنا، بھول تو سارے جاتے ہیں، تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھ کے کم از کم میرے لیے دعا کرنا۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے تھے اپنی آخری عمر میں کہ والد کے دنیا سے جانے سے لے کر آج تک میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، روزانہ پڑھ کے دعا کرتا ہوں۔ بچے سارے عالم ہیں، لیکن دنیا سے جانے والا جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، ثواب کی تو اسے بھی ضرورت ہے۔ تو اولاد کو اگر تعلیم ہوگی تو پیچھے سے وہ دعا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے ثواب کے لیے رہ جاتی ہیں، باقی اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، خود وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، لیکن 3 طریقے ایسے ہیں جن کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھا تھا، آگے لوگوں کو سکھلایا، جن کو علم سکھلایا تو جب تک وہ علم آگے چلتا رہے گا، عمل کرتے رہیں گے، آگے سکھاتے رہیں گے، سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ 1 آیت سکھائی، 2 آیتیں سکھائی، حافظ قرآن بنایا، مدارس میں جا کر دیکھو جو بیچارے حفظ کرواتے ہیں، کئی قراء ایسے ہیں جن کو 40 60 سال ہو گئے کہ وہ بچوں کو حافظ ہی بنا رہے، ہزاروں کی تعداد میں ان سے آگے بچوں نے حفظ کیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء مدارس میں پڑھاتے ہیں جن سے آگے علماء ہزاروں میں لاکھوں میں تیار ہوئے، وہ تو بھول گئے۔ جامعہ اشرفیہ میں اس سال تقریباً 600 طلباء تھے جو آخری سال میں تھے، اب 600 طالب علم کو پڑھانے والا بوڑھا شیخ ہے، اس بیچارے کو تو نام بھی نہیں آتے، وہ تو آتا ہے پڑھا کے چلا جاتا ہے، اس کی عمر 60 سال 70 سال، اس عمر کے تو بخاری پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں سبق پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ 2-4 طلباء سے سلام دعا ہوتی ہے جو خاص طور پر خادم ہوں، اکثر کو نہیں پہچانتے، لیکن میرا رب تو پہچانتا ہے۔ جو پڑھ کے جاتا ہے، جہاں جہاں دین کی خدمت کرتا ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ لاکھوں میں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہ جا کے آگے پڑھاتے ہیں، آگے ان کے شاگرد پڑھاتے ہیں، آگے ان کے شاگرد پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ایک علم، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد۔ اگر اولاد ایسی چھوڑی جو نیکی کرتی نہیں ہے تو والدین کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر والدین نے گناہ پہ لگایا، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو، علماء صدقہ جاریہ بیان کرتے ہیں، ساتھ گناہ بھی جاریہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ہم نے غلط کام پہ لگایا یا گناہ کی چیز لے کر دی، دینے والا مر گیا، لیکن جب تک وہ گناہ کرے گا یا وہ گناہ کی چیز باقی رہے گی، مرنے والے کو بھی گناہ برابر کا ملتا رہے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا ہو۔ تو جو اولاد کو غلط تربیت دے دی تو جب تک وہ اولاد غلط کام کرے گی، والدین کو گناہ ملتا رہے گا۔ جس طرح ثواب ملتا ہے اس طرح گناہ بھی ملتا ہے۔ ہاں، اگر ایک بندے نے غلط کام کیے تھے، لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا، لیکن پھر نیک ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو جن لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا، تو اس لیے اولاد تب صدقہ جاریہ بنے گی جب وہ نیک ہوگی۔ اور عام بندہ جب ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو پڑھا اس کا ثواب فلاں فلاں کو دے دے۔ اولاد کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ نے اولاد کو دین سکھلایا تو جب تک اولاد نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، ذکر و اذکار کرے گی، بچہ نہیں کہتا کہ یا اللہ یہ ثواب میرے والدین کو پہنچا، بغیر نیت کے اللہ برابر کا ثواب والدین کو عطا فرماتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اولاد جب تک نیکی کا کام کرتی رہے گی، والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔
اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ ایسا نیکی کا کام دنیا میں کر گیا کہ جو اس کے بعد بھی باقی ہے۔ دینی کتابیں خرید کر مدارس کو دے دیں، مساجد میں پیسہ لگا دیا، مدارس میں لگا دیا، پانی کی سبیل لگا دی، ہر ایسا کام نیکی کا جو اس کے بعد باقی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ انسان کسی کو کپڑا دیتا ہے، لباس دیتا ہے، تو جب تک وہ لباس پھٹ جاتا ہے، ہم پھاڑنے کے بعد بعض لوگ ٹاکیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں، فرمایا جب تک وہ ٹاکی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اللہ دینے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بعض صدقہ جاریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی دیر تک رہتے ہیں، جس طرح مسجد میں انسان پتھر لگوا دے، اب یہ